السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله سبحانه وتعالى والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی، اسی لیے آپ کو ابو البنات کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے باپ، بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا، لیکن بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کا بڑا انہیں اکرام فرماتے تھے اور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ بیٹیاں آپ کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور ان کو اپنے گلے سے لگا لیتے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے، اور بڑی عجیب بات فرماتے کہ ریحانہ کہتے ہیں خوشبو، کہ بہترین خوشبو آتی ہے میری بچیوں سے، میری بیٹیوں سے، اور فرماتے کہ وَعَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کا رزق تو اللہ کے ذمے ہے، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کو جو ہے جب بیٹا کرتے تھے کہ یہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ من عال جاریتین، ایک روایت میں ہے کہ من عال 3 جاریات، کسی کی 3 بیٹیاں ہیں یا کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بہترین تربیت کرے، بہترین تربیت کرے، 1 بیٹی ہو، 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، دین سکھائے، اخلاق سکھائے، حیا سکھائے، اچھا ماحول دے، یہ گویا جنت کا راستہ طے کر رہے ہیں ماں باپ۔ اسی لیے دوستو کہ آپ کو ابو البنات کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹے نہیں عطا فرمائے، بیٹیاں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق، اور یہ ایسے بیٹے تھے کہ جو اپنے والد کے کام میں معاون بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں، ان کی قربانیوں میں یہ بیٹے معاون بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بیٹیاں عطا فرمائی جو آپ کے کام میں معاون بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح آپ کی بیٹیوں کی زندگی بھی نمونہ ہے بیٹیوں کے لیے، کہ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کا ساتھ دیے، اب دیکھیں اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہی ہیں آپ کی بیٹیاں، آپ کے کام میں، آپ کی دعوت میں، آپ کی قربانیوں میں۔ میں آج تذکرہ کروں گا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوچے بیٹی کے اخلاق، بیٹی کے صفات، بیٹی کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی، کیسی بہترین بیٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبا فیہا، فرماتے تھے کہ یہ میری بہت چہیتی بیٹی ہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی
اس موقع پر ان کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی بیٹی، اور اپنے والد کا ساتھ دے رہی ہیں۔ حیات الصحابہ نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں جب آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اس وقت کا معاشرہ 360 بتوں کی پرستش کرنے والا تھا، اور پھر کئی خداؤں کا ماننے والا۔ اس موقع پر ایک اللہ کی دعوت دینا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اس موقع پر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، کوئی آپ پر مٹی اڑاتا، کوئی آپ کو آپ کے ساتھ جو برتاؤ کرتا تھا، کوئی مجنون، کوئی جھوٹا، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اگر ہم دیکھیں، آپ نے دین کے لیے جو سہا، جو تانے، جو فقرے لوگ کستے تھے آپ پر، اور کوئی آپ پر جو ہے مٹی اڑا رہا ہے، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کو تلاش کرتی ہیں، میرے ابا اس وقت کہاں ہیں، فلاں گلی میں ہیں، فلاں بازار میں ہیں۔ ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ برتن میں لے کر، ایک کپڑا لے کر پہنچ جاتی، اور اپنے والد کا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دھوتی تھی، اور اب اس کپڑے سے آپ کے چہرے کو صاف کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں اللہ کے دین کی دعوت دے کر جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کی حالت کو دیکھ کر بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، اور بیٹی آپ کے چہرے کو، آپ کے قدموں کو دھو کر یعنی آپ کی جو ہے خدمت کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دیتے، فرماتے بیٹی تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت، تم رو مت، اللہ تمہارے ابا کا لایا ہوا دین اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے گا۔ جس وقت آپ نے دعوت دی، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان لائی، ان کے ساتھ آپ کی ساری بیٹیوں نے اسلام قبول کیا۔ بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ہی خیر بناتی، ہی خیر بناتی، یہ میری بہترین بیٹی ہے، یہ میری بہترین بیٹی ہے، اصیبت فیہ، میری وجہ سے اس کو ستایا گیا، میری وجہ سے اس کو پریشانی میں ڈالا گیا۔ جب یہ بڑی ہوئی تو ان کا نکاح حضرت ابو العاص جو سب ایمان نہیں لائے تھے ان سے ہوا۔ یہ ابو العاص حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے رشتے میں، لیکن بیٹے کی طرح چاہتی تھی، چنانچہ اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے کر۔ بڑے نیک انسان، بڑے اچھے امانت دار، شریف، نیک آدمی تھے اور اچھے خاندان کے تھے۔ نکاح ہوا، ان سے نکاح کرایا، اور اس نکاح کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو اپنا ایک قیمتی ہار تحفے میں دیا۔ جیسی مائیں جو ہے نا اپنے زیورات اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچیوں کو دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کو ہار دیا۔ یہ ہار کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو ہار دیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت زینب اسلام میں داخل ہوئی، ان کے شوہر سفر میں تھے، وہاں سے جب واپس آئے دیکھا کہ بیٹی اسلام قبول کر لی ہے، اپنا دین بدل دیا ہے، تو سوچنے لگے کیا کریں۔ اب اس موقع پر ان کے والد اور مکے کے بڑے بڑے رئیس لوگ، ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے ان پر پریشر ڈالا کہ دیکھو انہوں نے دین بدل دیا، یہ ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیے ہیں، تم انہیں طلاق دے دو۔ سوچے کتنا انہیں طلاق دے دو۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا رشتہ ہوا تھا ابو لہب کے بچوں کے ساتھ، انہوں نے تو فوراً طلاق دے دی۔ اب یہاں پر اس موقع پر انہیں جو ہے نا حضرت زینب کو ایک بیٹا ہوا تھا علی، یہ بچپن میں انتقال ہو گئے۔ امامہ ایک بیٹی تھی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی نواسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلا کرتی تھی، جیسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما،
آپ کے کندھے پر چڑھ جاتے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی۔ ایک مرتبہ کہیں سے قیمتی ہدیہ ہار کا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار میں اس کو دوں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ عائشہ کو دیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا امامہ کو بلاؤ، چھوٹی سی بچی ہے، مٹی سے کھیل رہی تھی، آپ نے ان کو بلایا اور اپنے گلے سے لگا کر اس امامہ کے گلے میں وہ ہار پہنا دیا۔ بڑی محبت کرتے تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو العاص کو ان کے خاندان والوں نے بہت پریشر اور دباؤ ڈالا کہ تم زینب کو طلاق دے دو، لیکن حضرت ابو العاص شریف آدمی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ کی، حضرت زینب کی زندگی کو، ان کے اخلاق کو دیکھا تھا، کہنے لگے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسلام بھی قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، ابتدائی دور تھا، ایک مشرک اور مومنہ کا مسئلہ ابھی نہیں آیا تھا، اور ادھر جو ہے خاندان والوں کی طرف سے دباؤ ہے، یہ ساری چیزیں ابتدائی دور میں۔ لیکن ابو العاص نے صاف منع کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ سوچیں ایک باپ کے دل پہ کتنی خوشی ہوتی ہے اس مسئلے کو سن کر۔ چلیں، جب ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت زینب کو بھی آپ نے سوچا کہ بھی اس کو بھی ہجرت، ان کے لیے بھی جو ہے مدینہ منورہ لے کر چلیں۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت زینب ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہیں، آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے تم یہاں تھوڑے دن رہ جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اور حضرت زینب جو ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ اس وقت مکہ مکرمہ میں رہی، یہاں تک کہ جب غزوہ بدر پیش آیا تو اس میں مشرکین مکہ صحابہ اکرام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو آئے، اور غزوہ بدر کے اندر 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ جو 70 قیدی ہوئے، سبحان اللہ، ذرا سوچیں اس واقعے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسی کی تھی۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی پکڑے گئے، اس میں حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، تو یہ اس میں حضرت زینب کے شوہر یعنی ابو العاص یہ بھی قیدی، اور یہ قیدی تھے حضرت جبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اس ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا امیر بنا کر، تو یہ ان کے قید ان کے حصے میں آئے۔ تو مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو مختلف رائے پیش آئی، آخر میں طے یہ ہوا کہ ہر قیدی سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے فدیے کے طور پر۔ چنانچہ جو ہے جو قیدی تھے ان کے رشتہ دار مال لے کر آ رہے تھے، تو حضرت زینب کو پتا چلا کہ میرے شوہر بھی جو ہے قیدی ہیں، وہ بھی بدر میں آئے تھے اپنے رشتہ داروں کی دباؤ کی وجہ سے، ان کا کوئی ارادہ مقابلے کا نہیں تھا، لیکن جب آئے تھے تو قیدی بن گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کیونکہ سب رشتہ دار تھے، احسن الاسرا، فرمایا کہ بھی قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں، قربانی دیکھیں، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طرح فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ ہماری بیٹیوں کی زندگیاں بھی اس طرح بن جائے کہ شوہر جو ہے نا پریشان ہے، شوہر جو ہے پریشان ہے، قیدی بن کر ہے، اور اس موقع پر مال دینا ہے، کون دے گا مال؟ تو اس موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تھیلی جو ہے نا روانہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس تھیلی کو جب پیش کیا گیا، سوچا اس میں کچھ پیسہ ہوگا، کچھ سونا ہوگا، کچھ چاندی ہوگی، پتہ نہیں۔ جب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو نکاح کے موقع پر جو اپنا قیمتی ہار دیا تھا، وہ ہار، وہ نیکلس جو ہے نا، اس موقع پر جو ہے نا وہ ہار اس کے اندر تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے، اپنے شوہر کو رہا کرنے کے لیے، فدیے کے لیے جو ہے نا وہ ہار دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آپ کی آنکھوں سے۔ صحابہ
فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ داماد ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم چھوڑ دیں گے انہیں۔ فرمایا نہیں، داماد ہیں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے فدیے میں جو چیز پیش کی ہے وہ اس چیز کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جو انہوں نے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ان کو دیا۔ آج میری بیٹی اپنے شوہر کی محبت میں ان کی رہائی کے لیے اپنے ماں کے دیے ہوئے ہار کو پیش کر رہی ہے۔ سوچے سبحان اللہ، باپ کے مزاج پر بیٹی، باپ کے اخلاق پر بیٹی۔ آخر بیٹی کس کی بیٹی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، آپ کا خون، آپ کے جگر کا ٹکڑا، کہ کیسا دل ہوا ہوگا کہ اپنے شوہر کے لیے اپنی قیمتی چیز قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ شوہر کبھی جو ہے حالات میں، کبھی پریشانی میں ہوتا ہے تو بیویوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس موقع پر وہ اپنے شوہر کا تعاون کرے۔ نکاح سے پہلے اپنے والد کا تعاون، جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کی جو ہے ان کا تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی گھر کے اندر جہاں ان کی بیویاں تھیں، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہیں پر حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھا تو وہ صحابی جو تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دیکھو، کیونکہ آپ انصاف، عدل، یعنی کہ بھی چھوڑ دو یہ میری بیٹی کا داماد، ایسا نہیں، آپ نے فرمایا دیکھو ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ ہار لے کے چھوڑ دو، تمہارا اختیار ہے، اور اگر تم چاہو تو انہیں ایسے ہی چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، جب آپ نے فرمایا تو اس وقت جو ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے کہا کہ اگر تم مکہ جاؤ تو ایک شرط میری ہے کہ میری بیٹی کو تم جو ہے نا بھیج دو، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وعدہ لیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہائی کا حکم دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں میرے شوہر حالانکہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ مکہ مکرمہ گئے اور آ کر حضرت زینب ابھی تک وہیں پر ہیں، اور آ کر انہوں نے کہا کہ تم واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ چلی جاؤ۔ اب اللہ کے رسول اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت، یہ بھی جو ہے نا انہیں اتنی تفصیلی واقعہ ہے یہ کتابوں کے اندر، سبحان اللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہی تھی، نکل رہی تھی، تو مشرکین مکہ کو، قریش کو جو ہے نا تعجب ہوا کہ دن دھاڑے ایسے چلی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جو ہے نا حبار ابن اسود ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب سواری پہ سوار ہو کے جا رہی تھی، اس وقت حضرت زینب امید سے تھی، حمل سے تھی، تو ایک روایت یہ ہے کہ حبار ابن اسود نے جو ہے نا ان پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ گری اور حمل ان کا ساقط ہوا اور جو ہے بڑی زخمی ہو گئی۔ یہی حبار ابن اسود جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ طور پر ایک لسٹ آپ نے دی تھی کہ ان لوگوں کو جہاں بھی تم میں پکڑو تو مار دو فوراً، کوئی ان کے لیے اس بات نہیں ہے۔ حبار ابن اسود بھاگ گئے۔ بعد میں کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد چھپتے چھپاتے وہ سوچنے لگے کہ میں ایران چلا جاؤں، لیکن خود کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی، آپ کا حلم، آپ کے اخلاق مجھے یاد آئے، میں چہرہ چھپا کر آپ کی خدمت میں آیا۔ حبار ابن اسود یہی وہ حبار ہے جس نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر حملہ کیا تھا، اور وہی زخم بیٹی کی دنیا سے جانے کا ذریعہ بنا۔ بیٹی کا قاتل، یوں سمجھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ، دل چاہتا تھا کہ بھاگ جاؤں، ایران کی طرف چلا جاؤں، لیکن آپ کا پیار، آپ کا جو ہے نا آپ کا حلم اور آپ کی محبت مجھے یاد آئی، میں آ گیا ہوں، میرا اسلام قبول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی، اخلاق دیکھیں دوستو، آپ نے فرمایا مجھے تمہارا اسلام لانا پسند ہے، آپ نے انہیں معاف کر دیا۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ زخمی ہوئی تو مکے والے گھبرا گئے، کہیں اس میں جان نہ چلی جائے اور ہم پر خون نہ لازم آ جائے، بھائی ان کو بھیج دو۔ ادھر سے حضرت زید بن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ آئے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو ہے لے کر گئے۔ عجیب واقعہ ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو العاص جو ہے نا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ جو ہے ابو العاص، ایک سفر ان کا شام کی طرف ہو رہا تھا تو کچھ صحابہ اکرام نے ان کو پکڑ لیا اور سیدھے مسجد نبوی میں لے کر آئے۔ حضرت زینب کو پتا چلا کہ میرے شوہر کو پکڑا گیا ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا تو سیدھے مسجد نبوی کے پاس آ گئی، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان، میں کیا دیکھیں نا کیسا بہترین جملہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور میں ابو العاص کو پناہ میں لیتی ہوں، یہ میری پناہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ کر سلام پھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جو ہے فرمایا، لوگو هل سمعتم ما سمعت، تم سن رہے ہو جو میں نے سنا؟ صحابہ نے کہا جی۔ اچھا، میں بھی پہلی بار ہی سن رہا ہوں، میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا، تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، زینب نے ان کو پناہ دی ہے تو ہم بھی پناہ دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹی یہ دیکھو، اب اس وقت حکم نازل ہو چکا تھا، کیا کہ بھئی کہ مشرک اور مومنہ نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اکرام کرنا لیکن تمہاری تنہائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ اسلام اور شرک کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو العاص سے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ مکہ مکرمہ، آپ نے انہیں بھیج دیا۔ ابو العاص کہتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ پہنچا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں تھی، لوگوں کے جو ہے چیزیں تھی، میں نے جو ہے ایک ایک کی امانت کو ایک ایک کے گھر پہنچا دیا، اور پہنچا کر میں نے مکے کی گلی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے قریش کی جماعت، هل بقی لأحد منکم عندی مال، میرے ذمے کوئی امانت کوئی مال باقی ہے؟ سب نے کہا نہیں ہے۔ اچھا تو تم سنو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم سنو، گواہ میں گواہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے، اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہجرت کے موقع پر انہیں جو زخم لگا تھا، وہ زخم جو ہے نا اس کی تاب نہیں لا رہی تھی، وہ زخم بھر نہیں پا رہا تھا، وہ زخم بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ زخم کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ سب سے پہلی بیٹی، اور بیٹی بھی جو ہے نا بس ہجرت کی، اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے انہوں نے اس زخم کو جو ہے برداشت کر نہیں پائی، کئی دنوں تک علاج ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے، ہی خیر بناتی اصیبت فیا، یہ میری بہترین بیٹی ہے جس نے میری نسبت پر، میری دین کی وجہ سے، دین کی نسبت پر بہت ستائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر والے۔ آپ نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا یہ میری بہت پیاری بیٹی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ نے عورتیں گھر میں زور زور سے چلا کر رونے لگی، آپ نے فرمایا زور سے مت رو، یہ شیطانی آواز ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا یہ رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے غسل کا اور کفن کا انتظام کرو۔ ام سلمہ، ام ایمن، حضرت سودا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہم، یہ صحابیات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کیسے غسل دینا چاہیے، ان کا کفن کیسے ہونا چاہیے، کفن کو کیسے پہنانا چاہیے، آپ وہاں رہبری کر رہے تھے۔ اس موقع پر آپ اللہ کے حکم کو بتا رہے تھے۔ ایک طرف بیٹی کا انتقال ہوا ہے، بیٹی کا جنازہ ہے، اس موقع پر آپ جو ہے نا اللہ اکبر، آپ جو ہے امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کیسے کفن پہنایا جائے، خوشبو کیسی لگائی جائے، سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے واقعہ ہے۔ پھر آپ نے جو ہے
انہیں فرمایا کہ بھئی کہ جنازہ تیار کرو. جنازہ تیار ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنازہ تیار ہوا آپ نے ایک اور بات ذہن سے نکل گئی. جب کفن پہنانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی چادر اپنی بیٹی کے کفن میں دی. فرمایا میری بیٹی کو میں تبرک کے طور پر میری چادر دیتا ہوں. اس چادر سے ان کو کفن پہنایا گیا. پھر جب جنازہ تیار ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں لے کر گئے. صحابہ اکرام قبر کھود رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے, آنکھوں سے آنسو, زبان پر جو ہے قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ. پھر جب قبر تیار ہوئی تو دفن کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے. آپ کے آنکھوں سے آنسو تھے, آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار. حضرات صحابہ اللہ اکبر, ایک ایک چیز کو دیکھنے والے. حضرت زینب کو آپ نے لٹایا اور آپ کے چہرے, شروع میں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا, پھر تھوڑی دیر بعد آپ کے چہرے پر خوشی, آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. جب سب کچھ دفن ہو گیا, تدفین ہو گئی, تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. آپ قبر میں جب اتر رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا دوستو بڑی سوچنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر میں لٹایا تو مجھے قبر یاد آ گئی, قبر کی زندگی یاد آ گئی, کیونکہ قبر ہر آنے والے کو بطور آزمائش کے دباتی ہے. میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری بیٹی بڑی کمزور, زخموں کی تاب نہ لا کر, تیرے دین کی محنت میں قربانی دے کر, شہادت کا مقام پا کر, شہادت کی موت پا کر تیرے پاس آئی ہے. اے اللہ تو اسے معاف کر دے, قبر کی آزمائش سے ہٹا لے, قبر کے فتنے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا کہ اللہ نے مجھے تسلی دی, ہم زینب کی قبر کو کشادہ کر دیں گے, مطمئن رہو. اس لیے میرے چہرے پر خوشی کے آثار. دوستو قبر کا مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, قبر کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. آدمی سوچے یہ چیز ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آنے والی ہے, قبر کی زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے معاملے میں تو آپ پناہ مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ قبر کے فتنے سے, قبر کے عذاب سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں, میں حفاظت چاہتا ہوں. اسی لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں, اس کی تیاری کرنی چاہیے. بہرکیف یہ حضرات صحابیات اور خاص طور پہ امت کی بیٹیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ساتھ دیا. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ ازواج مطہرات, بنات طاہرات, ان کی صفات ہماری اور خاص طور پہ ہماری بیٹیوں کی زندگیوں میں زندہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.